داری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے، ان سب کو مسترد کر دیا۔ جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی۔ اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا۔ ہمیں جے یو آئی نے نام دیا اعظم خان۔ اعظم خان ایک بہت ریسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر۔ آپ کو پتا ہمارے جے یو آئی کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا، اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے۔ لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے، محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے، میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن، میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے۔ ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے، کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف۔ یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے، جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی، وہ اس کو چینج بھی کیا، پروہیبٹڈ فنڈنگ۔ اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی، اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے۔ یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں، اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے، اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی، کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی۔ تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی، وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا۔ اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے، کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے، جو اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، چوری کی ہے، اور 3 گاڑیاں چوری کی ہیں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے، اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے، تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے، باقیوں سب کے لیے سیکرٹ۔ تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں، ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے، شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں۔ ہمارا ڈسکا میں الیکشن ہوا، 22 سیٹوں کے اوپر، صرف 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کی کہ ان پہ پھر پولنگ ہونی چاہیے، اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز کا تھا۔ تو یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے۔ سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی، جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا۔ یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے۔ یہ سب پیش تھا، ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے، اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا۔ لیکن جتنے